ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ایک گاؤں میں ایک نیک عورت رہتی تھی۔ اس عورت کے 3 بیٹے تھے جو کہ جوان تھے اور تینوں شادی شدہ تھے۔ انسان خود تو اچھا ہوتا ہے لیکن اکثر اس کا سامنا کسی اچھے انسان سے نہیں ہوتا۔ جیسا انسان خود ہوتا ہے ویسے لوگ نہیں ملتے، اور یہی اس نیک عورت کے ساتھ بھی ہوا۔ اس اللہ کی نیک بندی کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس کی بہویں بہت ہی زیادہ چالاک اور شاطر تھیں۔ انہیں اپنی ساس اچھی نہیں لگتی تھی۔ جب بھی وہ نیک عورت بیٹھ کر نماز پڑھتی، ان تینوں بہوؤں کو یہ دیکھ کر بہت برا لگتا کہ ہر وقت اللہ اللہ کرتی ہے، جب دیکھو گھر میں پڑی روٹیاں توڑتی رہتی ہے، کوئی کام تک نہیں کرتی، جبکہ وہ گھر کا سارا کام بھی کر دیا کرتی تھی۔ اس نیک عورت نے کبھی کوئی فضول بات نہیں کہی تھی اپنی بہوؤں کو، اور ان کی عادت تھی کہ وہ صدقہ وغیرہ بہت زیادہ دیا کرتی تھی۔ کوئی اس کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ جب کوئی فقیر دروازے پر آواز دیتا تو کبھی وہ عورت اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی تھی، اور یہ بات تینوں بہوؤں کو بہت زیادہ بری لگتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ان کی ساس ان کے شوہروں کی کمائی غریبوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ انہیں بہت غصہ آتا تھا، لیکن وہ عورت اپنے پڑوسی کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ اپنی بہوؤں سے کہتی کہ تم لوگ تھوڑا کھانا زیادہ بنایا کرو، کیونکہ مجھے پڑوسیوں کو بھی کھانا دینا ہوتا ہے۔ وہ لوگ دل ہی دل میں اپنی ساس کو بہت زیادہ برا بھلا کہتی اور اسے نفرت کیا کرتی، کیونکہ وہ ان کو صبح سویرے اٹھا دیتی اور کہتی کہ اٹھ کر فجر کی نماز پڑھو، گھر کی صفائی کرو، قرآن شریف کی تلاوت کرو، دیر تک نہ سویا کرو۔ اس کی بہوؤں کو عبادت کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اپنی ساس کے کہنے پر مجبوراً وہ کبھی کبھی عبادت کر لیا کرتی تھیں، کبھی کبھی نماز پڑھتی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کے دل میں خوف خدا ہے ہی نہیں، یا انہیں اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ایک دن اس خاتون نے اپنی بہو کو جگایا اور کہا کہ فجر کی نماز پڑھ کر گھر کو اچھی طرح سے صاف کر لو۔ آج میں بہت سے لوگوں کو دعوت پر بلا رہی ہوں، گھر صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اپنی ساس کی بات سن کر بہو کہنے لگی کہ کیا کوئی بڑے لوگ آنے والے ہیں؟ تو ساس نے کہا کہ نہیں، میں بڑے لوگوں کو دعوت پر نہیں بلا رہی، بلکہ یہاں کے جو غریب ہیں وہ ہمارے پاس کھانا کھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس گھر میں بڑا سا دسترخوان لگے گا اور تم تینوں کو مل کر ان کے لیے کھانا تیار کرنا ہے۔ دیکھو بہو، جب ہم غریب لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اپنی ساس کی یہ باتیں سن کر ان بہوؤں کو غصہ آنے لگا کہ یہ کیا عجیب سی مصیبت سر پر آ پڑی ہے۔ جب سے اس گھر میں ہم آئے ہیں بس کھانا ہی پکاتے رہتے ہیں۔ کبھی غریب لوگوں کو بلا لیتی ہے، کبھی یتیموں کو بلا لیتی ہے، کبھی بیواؤں کو اکٹھا کر لیتی ہے، اور کبھی کسی مسکین کو لے آتی ہے، کبھی کسی فقیر کو۔ یہ بڑھیا ہر وقت ہمارے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہے؟ اور اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ جاتا ہے جو یہ اتنے سارے لوگوں کو کھانا کھلاتی رہتی ہے؟ وہ اپنے اپنے شوہروں سے اکثر پوچھا کرتی تھی، آخر آپ کی ماں کے پاس کون سی جائیداد ہے جو وہ اتنے لوگوں کو کھانا کھلاتی ہے؟ وہ کہتے کہ ہماری ماں کو صدقہ خیرات کرنے کا پہلے سے بہت شوق تھا۔ یہ خاندان ہی کچھ ایسا ہے، یہاں پر نیکیوں کو پسند کیا جاتا ہے، اس لیے تم سب وہی کرو جو ہماری ماں چاہتی ہے، اور اپنی اپنی بیویوں کو کہہ کر کام پر چلے جاتے۔ وہ اپنی ماں کے ویسے تو بہت فرما بردار تھے، لیکن ان کی پیٹھ پیچھے ان کی بیویاں سازشیں کرتی رہتی تھیں اور اپنے شوہروں کے کان بھرا کرتی تھیں۔ وہ تینوں یہی چاہتی تھیں کہ کسی طرح اپنی بوڑھی ساس کو ہم اتنا تنگ کریں کہ وہ ہم سے پریشان ہو کر کہیں اور چلی جائے اور پھر کبھی واپس بھی نہ آئے۔ پھر اللہ کی کرنی بھی ایسی تھی کہ وہ مل کر بھی کبھی اس کو پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن جب ساس اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئی تو تینوں بہوؤں کو آپس میں اکٹھا بیٹھنے کا موقع مل گیا۔ ایک بہو کہنے لگی کہ میں تو اب تھک چکی ہوں، پتہ نہیں اس بڑھیا سے کب ہمارا پیچھا چھوٹے گا، پتہ نہیں کب یہ دنیا چھوڑ کر جائے گی۔ یہ بڑھیا تو مرتی بھی نہیں ہے، ایک بار مر جائے
ताकि हम लोग सुकून का सांस ले सकें। छोटी बहू कहने लगी कि ये बुढ़िया रोज रोज बड़ी देगों में खाना पकवाती है, जिससे हमारी नाक में दम हो गया है। बीच वाली बहू ने कहा कि इस बुढ़िया की वजह से हम अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल भी नहीं कर पा रहे, ना ही उनको अच्छी तरह से परवरिश दे पा रहे हैं। इस बुढ़िया की वजह से फकीरों और मस्कीनों को हमेशा ही खाना पका पका कर खिलाते रहते हैं। अपने घर वालों को तो हम देखते ही नहीं। ये बुढ़िया किसी न किसी तरह यहाँ से बस निकल जाए। एक दिन की बात है कि छोटी बहू को एक साजिश सूझी। उसने झूठ मूठ की अपने हाथ पर पट्टी बांध दी। शौहर के आने का इंतजार करने लगी। उसका शौहर जब दिन भर का थका हुआ घर आया तो अपनी बीवी का ये हाल देखकर परेशान हो गया और अपनी बीवी से पूछने लगा कि तुम्हें क्या हुआ है। उसकी बीवी ने रोते हुए अपने शौहर से कहा कि आज आपकी अम्मा ने अकेले मुझसे सारे घर का काम करवाया, यहाँ तक कि यहाँ पर 30 लोगों का खाना भी अकेले मैंने तैयार किया, जिसकी वजह से मेरे हाथ पर कट लग गया और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मगर आपकी अम्मा को इस बात का एहसास तक नहीं। अब मुझे इस घर में नहीं रहना। आपकी अम्मा ने हमें परेशान कर रखा है। न अपनी खबर ले सकते हैं, न अपने बच्चों की खबर ले सकते हैं। अब या तो हमें अलग कर दें या उनको किसी और जगह भेज दें। मैं अब उन्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनका बेटा माँ का इतना फर्माबरदार नहीं था। अपनी बीवी की हालत देखकर उसे गुस्सा आ गया। फौरन माँ के पास गया और कहने लगा, आपने हम भाइयों की बीवियों को नौकर समझ रखा है, जो इनसे रोज़ाना 1000 लोगों का खाना पकवाती रहती हैं। अब तो अगर इतना ही शौक है तो अपने भाई के घर चली जाओ। वहाँ जाकर उनके साथ नेकी के काम करें, दीन की तबलीग करें, क्योंकि हम आपको मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको खुद से तो एहसास नहीं होना कि आप क्या कर रही हैं हमारे साथ और हमारी बीवियों के साथ। अपने बेटे को पहली बार इस लहजे में बात करता हुआ देखकर माँ को बहुत दुख हुआ। माँ ने कहा, अगर तुम लोग यही चाहते हो तो ठीक है। वो कहने लगा कि हम तीनों भाई ही यही चाहते हैं, आप अपने भाई के घर चली जाओ। वो कहने लगी, मैं भाई के घर चली जाऊं, जबकि तुम जवान बेटे हो, तुम्हारा फर्ज है कि तुम मेरी खिदमत करो, लेकिन तुम लोग खुद ही माँ को घर से जाने का कह रहे हो। छोटा बेटा बोला, हमें कोई मसला नहीं, हम तो आपकी खिदमत कर ही रहे हैं और खिदमत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप तो हमारी बीवियों को यहाँ की नौकरानी समझती हैं, इसलिए अब हम आपसे तंग आ चुके हैं। या तो ये घर छोड़कर चली जाएं या हम यहाँ से चले जाएंगे। अपने छोटे बेटे की ज़बान से ये बातें सुनने के बाद माँ ने अपने बड़े बेटों की तरफ देखा। वो भी अपनी बीवियों की तरफदारी कर रहे थे, उन्हीं की ज़बान बोल रहे थे। माँ ने जब देखा तो उसे बड़ी अजियत हुई। उसने कहा कि ठीक है बेटा, अगर तुम सभी यही चाहते हो तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, क्योंकि मैं तुम लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकती। उन्हें यह खबर भी नहीं थी कि उनकी माँ कहाँ जा रही है। उनके जहन में बस यही बात थी कि वो अपने भाई के घर चली जाएगी, और कहाँ जा सकती है। माँ ने अपने कुछ कपड़े लिए और घर से चुपचाप निकल गई। अपने बेटों को और कुछ भी ना कहा, और वो भी नहीं जानते थे कि वो कहाँ जा रही थी। किसी को कुछ खबर नहीं थी। वो अपने भाई के पास नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि बिला वजह भाईजान को परेशान करना ठीक नहीं था। वैसे ही दीन के कामों में वो हर वक्त मसरूफ़ रहते थे। वो बहन अपने भाई पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। वो बस चलती जा रही थी, चलती जा रही थी। रास्ते में एक हसीन सा लड़का नजर आया, जो कि उस खातून की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। उस लड़के ने करीब आकर माँ जी की तरफ देखा और कहा, आप अकेली कहाँ जा रही हैं? वो नेक औरत कहने लगी, मेरा कोई घर नहीं है, मुझे नहीं मालूम मैंने कहाँ जाना है। उस नेक औरत की बात सुनकर वो लड़का कहने लगा, कोई बात नहीं, यहाँ करीब ही मेरा एक छोटा सा घर है जहाँ मैं अकेला रहता हूँ, आप आइए, वहाँ मेरे साथ रहिए। खूबसूरत सा लड़का उस नेक औरत को लेकर अपने घर की तरफ बढ़ गया। घर बहुत ही छोटा लेकिन सुकून वाला था। वो जंगल के बीचों बीच बना हुआ था।
उस घर के सामने एक साफ शफाफ सी नदी भी बह रही थी। नेक औरत ने कहा, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं? नेक औरत की बात सुनकर वो कहने लगा, नहीं माँ जी, मैं यतीम हूँ, इसलिए आप आज से मेरी माँ हैं। आप यहाँ पर मेरे साथ रहेंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उस बूढ़ी औरत ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि मैं नमाज पढ़ना चाहती हूँ। लड़के ने औरत को कमरा दिखा दिया और कहा, आप यहाँ पर रहिए और अपनी इबादत कीजिए, जितना दिल चाहे नमाज पढ़िए। उसके बाद वो लड़का वहाँ से चला गया। नेक औरत हैरान इस बात पर थी कि वो जवान होकर भी अल्लाह का नेक बंदा, इबादत गुजार था। हर वक्त नमाज अदा करता रहता, कभी घर में होता और कभी घर से चला जाता। वो नेक औरत बहुत ही चुप हो गई थी। जिस माँ को उसके बेटे ही अपने घर से निकाल दें, वो माँ भला कैसे किसी और से कोई सवाल कर सकती थी। बस हर वक्त अल्लाह की बारगाह में दुआ करती रहती, या अल्लाह, तू मेरी नेकियों को जानता है, बस मुझे कभी रुस्वा ना करना, किसी का मोहताज ना बनाना। तू जानता है मुझे गरीबों को खाना खिलाना कितना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे बेटों ने मुझे इसी वजह से घर से बाहर निकाल दिया। मैं उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं करती, ना ही उन्हें बुरा भला कहती हूँ, ना ही उनके लिए कभी कोई बद्दुआ करूँगी। बस दिल उदास इसलिए होता है कि मैं यहाँ किसी को खाना नहीं खिला सकती। अब वो यही सोच रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो वहाँ बहुत सारे फ़कीर और गरीब लोग खड़े हुए थे। उन्हें देखकर वो औरत कहने लगी कि आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हो? वो कहने लगे कि हमने सुना है कि यहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है। बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं बेटा, यहाँ पर तो कोई भी खाना खिलाने वाला नहीं है, ना ही मैंने खाना बनाया है। वो कहने लगे, अरे आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी, वो देखिए बाहर खाना पक रहा है। उस नेक औरत ने बाहर जाकर देखा तो वहाँ वाकई बड़ी बड़ी देगों में खाना बन रहा था। कौन पका रहा था कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वो लड़का भी वहाँ मौजूद नहीं था। बहरहाल दस्तरख्वान तो लग चुका था। तब गरीबों ने बैठकर पेट भर कर खाना खाया। बूढ़ी माँ ने भी उनके साथ मिलकर खाना खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि या अल्लाह, तूने मेरी दुआ को इस तरह सुना। मैं तो बस यही सोच रही थी कि ये खाना खुद ब खुद तैयार भी हो गया। ये कैसे हुआ मैं नहीं जानती। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। वो समझ रही थी कि ये दस्तरख्वान सिर्फ एक दिन के लिए लगा हुआ है। ऐसा नहीं था। वो जब भी फजर की नमाज पढ़कर बाहर देखती तो देगें पक रही होती थीं। खुद ब खुद खाना तैयार होता, लोग वहाँ आते, लंगर चलता रहता और वो लड़का उस वक्त वहाँ से कहीं चला जाता। वो औरत समझ चुकी थी कि ये लड़का कोई अल्लाह का नेक बंदा है। खाना तो खुद ब खुद पक रहा था, बनाने वाला नजर नहीं आता था। इस बात की शोहरत पूरे गांव में हो गई। वो गांव भी जहां उस औरत के अपने बेटे रहा करते थे। तीनों बहुएं रहा करती थीं। उनके कानों तक ये खबर पहुंची कि जंगल में एक ऐसा घर है जहां पर बस खाना ही बनता रहता है। गांव के जितने गरीब, फकीर, मस्कीन, बेवा, यतीम, जिनके घर खाना नहीं होता, वो सब वहीं जाकर खाना खाने लगे। अब कोई भी खाली पेट नहीं रहता था, कोई भी भूखा नहीं सोता था। उन तीनों बहुओं ने सोचा, चलो हम भी वहां जाकर देखते हैं, ये कौन है जो इस कदर इतना बड़ा दस्तरख्वान लगाता है। एक दिन वो तीनों अपने शौहर से छुपकर जंगल में पहुंची। वहां एक छोटा सा मकान उन्हें नजर आया। उस घर के अंदर कौन था ये कोई नहीं जानता था। घर के बाहर बड़ी बड़ी देगें पक रही थी। लोग भी खाना खा रहे थे। उनको भी खाने के लिए बुलाया गया। उन्होंने बहुत ही शक्ल अजीब सी बनाई और कहने लगी कि ये सदका खैरात वाला खाना हम नहीं खाते, हम कोई फ़कीर या भिखारी नहीं हैं। औरत ने कहा कि ऐसी बात नहीं, ये खाना बहुत शिफा वाला है। हमने सुना है कि जो ये खाना खाता है वो शिफा याब हो जाता है। वो कहने लगी कि हम इन बातों पर यकीन नहीं रखते, हम वैसे ही अपनी सास की वजह से बहुत तंग आ चुके हैं। फिर एक बहू बोली, अच्छा ये बताओ ये घर किसका है? ये बहुत ही अमीर आदमी का मालूम होता है जो रोज़ाना
اتنا بڑا دسترخوان لگاتا ہے؟ دوسری عورت کہنے لگی، یہاں کوئی آدمی نہیں ہے، بلکہ ایک عورت رہتی ہے جن کو لوگوں کو کھانا کھلانے کا بہت شوق ہے۔ ان تینوں نے جب یہ سنا تو وہ فوراً سے چیخ اٹھیں، یہ سوچ کر کہ وہ ہماری ساس تو نہیں، بلکہ وہ تو اپنے بھائی کے گھر دوسرے گاؤں میں جا چکی ہیں۔ بڑی بہو نے کہا کہ چلو گھر میں چل کر دیکھتے ہیں۔ وہ چپکے سے اس گھر کے اندر داخل ہوئیں۔ اس کو ایک کمرے سے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی، لیکن وہ کسی عورت کی نہیں بلکہ مرد کی آواز تھی۔ وہ تینوں وہیں پر کھڑی ہو کر سوچ رہی تھی کہ کمرے سے ایک چمکتے نورانی چہرے والے، سفید داڑھی والے بزرگ باہر نکلے، جن کے چہرے پر اتنا جلال تھا کہ انہیں دیکھتے ہی تینوں کانپ گئیں۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ بڑی بہو بولی، ہم کوئی بھی نہیں ہیں، ہم تو کھانا کھانے کے لیے آئے تھے۔ بزرگ نے پوچھا، تو کھانا کھا لیا یا نہیں؟ جی جی، ہم نے کھا لیا ہے۔ ان تینوں نے یک زبان صاف جھوٹ بول دیا اور وہاں سے چلی گئیں۔ باہر آ کر چھوٹی بہو کہنے لگی کہ ہائے، میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ کہیں ہماری ساس تو نہیں، یہ تو کوئی اور ہی نیک بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ وہ تینوں اپنی ساس کا ذکر کر کے مذاق اڑانے لگیں، اور بڑھیا نے تو ہمیں اتنا پریشان کر دیا تھا، بس ہمیشہ وہی ذہن پر سوار رہتی ہے۔ اچھا ہے وہ ہمیں نہیں ملی، اور ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا، نہ جانے کون سے صدقے خیرات والا کھانا ہے۔ وہ تینوں اسی طرح یک زبان گستاخی کر رہی تھی۔ ایک بہو اچانک سے چیخ پڑی، ارے مجھے کیا ہو رہا ہے؟ دونوں بہوؤں نے مڑ کر دیکھا تو اس کا چہرہ تبدیل ہو رہا تھا۔ دونوں بہوؤں کو بھی اپنے اندر بدلاؤ محسوس ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تینوں کالی بلیاں بن گئیں۔ ان کی زبان بھی انسانی نہ رہی۔ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے گھر پہنچی۔ وہاں پہنچ کر ان کے شوہر بیٹھے ہوئے تھے، جو 3 بلیوں کو گھر میں دیکھ کر ان کے پیچھے ڈنڈا لے کر بھاگے۔ وہ ڈری سہمی وہاں سے بھاگی، کسی دیوار کے پیچھے آ کر چھپ گئی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی انسان سے جانور کیسے بن گئی۔ دیوار کے پیچھے ان کے شوہروں کی آوازیں آ رہی تھیں، نہ جانے ہماری بیویاں کہاں چلی گئی ہیں، ان کی کوئی خبر بھی نہیں، ہر جگہ تلاش کر لیا، آخر ہمیں کیوں نہیں مل رہی، کہاں چلی جاتی ہیں وہ تینوں ان کے سامنے آئیں تو پھر وہ تینوں مل کر انہیں مارنے اور بھگانے لگ جاتے، اس لیے وہ مجبوراً ان کے سامنے نہیں آ سکتی تھیں۔ انسان سے ایک جانور بنتے ہوئے ان کو محسوس ہو رہا تھا انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا درجہ عطا کیا ہے، اور ہم قدر نہیں کرتے بلکہ ناشکری کرتے ہیں۔ یہاں پر تینوں بیٹے پریشان تھے۔ اپنی ماں کی تو انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن بیویوں کی فکر ضرور تھی۔ آخر وہ تینوں کہاں چلی گئیں؟ دن گزرتے رہے لیکن ان کو تلاش کرنے پر بھی بیویاں نہیں نظر آ رہی تھیں، جبکہ تینوں کی بیویاں وہیں پر کھڑی رہتی، بھوکی رہتی اور وہ بھگا دیتے۔ ان کے بچے بھی ماں کو پہچان نہیں سکتے تھے، اور نہ ہی شوہر اپنی تینوں بیویوں کو پہچان رہے تھے۔ ان کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب اس حالت میں کئی دن گزر گئے، سب سے بڑی والی بولی اپنی زبان میں، دونوں کو کہنے لگی کہ ہم جنگل میں چلتے ہیں، اسی جگہ پر جا کر کھانا کھاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی ہماری اصلی صورت مل جائے، ہم انسانی حالت میں لوٹ آئیں۔ یہ سن کر وہ تینوں جنگل کی طرف چلی گئی۔ وہاں پر اب بھی کھانا کھلایا جا رہا تھا، اور ان غریب بھکاریوں نے ان کو وہاں سے بھگانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ انسان نہیں جانور تھیں۔ اب انہیں پتہ چل رہا تھا کہ جو رویہ فقیر غریب کے ساتھ وہ کرتی رہیں، اب انہی کے ساتھ پلٹ کر ان کو مل رہا تھا۔ تینوں اپنے آنسو بہانے لگیں، کسی طرح اگر تھوڑا سا کھانا ان کو مل جائے۔ اتنے میں وہی خوبصورت لڑکا ان کو نظر آیا اور کہنے لگا، لگتا ہے تم تینوں بھوکی ہو، مگر یہ کھانا ان کے لیے ہے جن کے دل کے اندر درد ہے، ہر ایک کا درد، جو تم لوگوں کے اندر نہیں ہے، جنہوں نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ برا رویہ رکھا، جو ایک ضعیفہ کا دل توڑ چکی ہیں۔ وہ تو ویسے ہی اپنی اس حالت سے پریشان تھی، اب نہ سمجھنے کی کیفیت میں اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔ نوجوان نے کہا کہ مجھے پتا ہے تم لوگ کبھی انسان تھے، اور یہ تمہاری شکلیں تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سے بگڑی ہیں۔ چلو
میرے ساتھ چلو۔ ان تینوں کو پکڑ کر وہ گھر کے اندر لاتا ہے۔ وہاں پر وہی بڑے بزرگ یعنی اللہ والے موجود تھے۔ وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ اگر تم تینوں اس دن اکڑ بازی نہ کرتی اور یہ کھانا کھا لیتی تو یقیناً تمہارا حال ایسا نہ ہوتا، لیکن تم کیوں وہ کھانا کھاتی؟ وہ تو غریبوں اور مسکینوں کا تھا۔ تم بھکاریوں کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتی، اور جو اللہ کی نیک بندی ان کو کھانا کھلایا کرتی تھی تم نے اس کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ تینوں جانور بنی کیا کہتی؟ اللہ والے کی باتیں سن کر بس آنسو بہاتی چلی جا رہی تھی۔ اللہ والے نے کہا، اللہ کے حکم سے تم انسانوں کی طرح بولنے لگ جاؤ اور کہو اپنے جرم کے بارے میں۔ اللہ پاک کے حکم سے وہ جانور انسان کی طرح بولنے لگی۔ بڑی بہو نے کہا کہ ہم مانتی ہیں ہم نے ہمیشہ غرور کیا، تکبر کیا، اور ایک بوڑھی ماں کا ہم نے دل دکھایا۔ اسے نفرت کی خاموش حسد کی آگ میں جلتی تھی۔ لیکن آپ کون ہیں اور آپ کو یہ ساری باتیں کیسے پتہ ہیں؟ اللہ والے نے کہا کہ وہ بوڑھی ماں جس کا تم نے دل دکھایا ہے اسے گھر سے باہر نکال دیا، اس کے بیٹوں کو اس کے خلاف کر دیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن تھی۔ وہ عورتیں بولی، کیا وہ آپ کے پاس نہیں گئی تھی؟ بزرگ بولے، نہیں، وہ میرے پاس نہیں آتی، وہ آ ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ خدا ترس عورت، خوددار عورت تھی۔ وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ اس کا بھائی اسے پالے۔ تم نہیں جانتی کہ میری بہن کے پاس میں نے اپنا خاص آدمی بھیجا ہوا تھا جو تم لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا، اور جب میری بہن مشکل میں آئی تو اس نے ہی میری بہن کو اس گھر میں ٹھہرایا۔ مجھے اپنے علم کے ذریعے پتہ چل چکا تھا کہ تم لوگوں نے بدنام کر کے میری بہن کو یعنی اپنی بوڑھی ماں کو اس گھر سے نکال دیا ہے۔ اس لیے میں نے اپنے ایک خادم کو اپنی بہن کی خدمت کے لیے لگا رکھا تھا۔ تم لوگ سوچتی ہو نا کہ میری بہن اتنے لوگوں کو کھانا کیسے کھلا دیتی ہے؟ اس کے پاس کون سی جائیداد ہے؟ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن یہ بھی اللہ کا کام ہے، اس کی عطا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ جب کوئی نیک بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1 پیسہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ ہم بے شک دوسرے گاؤں میں رہتے تھے، لیکن ہماری نظر اپنی بہن پر بھی اسی لیے تھی۔ ہم نے سوچا ہماری بہن کو تم لوگوں نے در بدر کر دیا تو ہم خود چل کر آئے، لیکن یہ جو تمہارا حال بنا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی بد دعا شامل نہیں ہے۔ اگر تم اس دن کھانا کھا لیتی تو تم یہ جانور نہ بنتی۔ تم نے غرور، تکبر کیا، اور غرور کی سزا تم کو بہت ہی بھیانک ملی۔ اللہ والے کی باتیں سن کر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور کہا، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں ایک بار ماں جی سے ملا دیجئے، ہم ان سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ بے شک ہم زندگی میں کبھی انسان نہ بنے۔ اس بیچ ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے جو مرتبہ دیا اس پر وہ غرور کر لے تو وہ اسی جگہ جا کر گرتا ہے، اور وہی حال ہمارا ہوا۔ نہ ہمارے شوہر ہمیں پہچانتے ہیں، نہ بچے پہچانتے ہیں، ہم گھر کے رہے نہ گھاٹ کے۔ اس لیے ایک بار ہمیں ماں جی سے ملا دیجئے، ہم ان سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ والے کی پرجلال آنکھوں میں وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے نوجوان، جاؤ جا کر ہماری بہن کو بلا کر لاؤ۔ ان کی والدہ کو بلایا گیا، جن کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ وہ تینوں کہنے لگیں کہ ماں جی ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ والی خاتون تھی، کسی کو معاف کرنا نہ کرنا تو اللہ کا کام ہے۔ وہ کہنے لگیں کہ بہو، میں نے تم سے کبھی کوئی ناراضگی ظاہر نہیں کی تھی، نہ ہی میں نے تم لوگوں سے کبھی کوئی گلہ شکوہ کیا، نہ ہی میں نے تم لوگوں کے حق میں کبھی کوئی بد دعا کی۔ میں تو صرف صدقہ اور خیرات اس لیے کرتی ہوں کہ یہ موت اور بری موت کو ٹالتا ہے، بڑی بڑی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ میں اس لیے زیادہ سے زیادہ خیرات کرتی تھی، لیکن تم لوگوں نے مجھے ہی گھر سے نکال دیا۔ میرے رب نے مجھے بے سہارا نہیں چھوڑا، اسی لیے میرا دل بالکل صاف ہے، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی برائی نہیں۔
ایک بہو کہنے لگی کہ ماں جی آپ نے ہمیں معاف کر دیا ہے یا نہیں؟ آپ کتنے بڑے دل کی مالک ہیں۔ اب ہم یہاں سے چلتے ہیں، ہم عمر بھر بھی اسی شکل میں رہیں گی کیونکہ یہی ہماری سزا ہے۔ یہ کہتی ہوئی وہ روتی ہوئی وہاں سے جانے لگی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم اس حالت میں نہیں جا سکتی، تم لوگ یہاں سے ایسے نہیں جاؤ گے، بلکہ تم لوگوں کو اپنے کیے کی شرمندگی ہے، تم لوگوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا ہے اور مجھے دیکھ کر اچھا نہیں لگتا۔ انہوں نے اپنے بھائی اللہ والے کی طرف دیکھا اور کہنے لگیں کہ ان کے حق میں دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے۔ بزرگ کہنے لگے کہ ان تینوں سے کہو کہ جائیں اور اپنے شوہر کو بلا کر یہاں لائیں۔ وہ تینوں اللہ والے کے حکم پر اپنے شوہروں کو بلانے کے لیے چلی گئیں۔ پہلے تو ان کے شوہروں نے ان کو وہاں سے مار کر بھگانا چاہا، لیکن جب وہ تینوں بول پڑیں تو ان کو یقین آ گیا کہ یہ ان کی بیویاں ہیں، اور پھر ان کے کہنے پر وہ تینوں اس گھر میں آ گئے جہاں پر ان کی ماں موجود تھی اور ان کے ماموں جان موجود تھے۔ ماں کو دیکھ کر وہ تینوں بیٹے بہت زیادہ شرمندہ ہوئے۔ ماموں جان نے کہا کہ تم لوگ بیٹے ہونے کا فرض بھول گئے، ایک بوڑھی ماں کو گھر سے نکال دیا، تم کون سا اچھا کام کر رہے تھے؟ پھر تمہاری بیویوں کو سزا ملی، برا تو تمہارے ساتھ بھی ہو جاتا، لیکن تمہاری ماں کے دیے ہوئے صدقے نے تم تینوں کو بچا لیا اور تمہاری بیویاں نہ بچ سکیں۔ اب تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ بیٹے نے کہا ماں سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا تمہیں پہلے ہی معاف کر دیا تھا، بھائی جان آپ اب انہیں معاف کر دیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ والے نے اللہ کے حضور دعا کرنی شروع کر دی کہ یا اللہ ان کی بگڑی شکلیں ان کی اپنی وجہ سے ہیں، بس یہی اس کی ذمہ دار ہیں، یہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہی ہیں۔ بے شک انسان ظالم ہے، اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے، اور مولا تو معاف کرنے والا مہربان ہے، صدقہ خیرات کے طفیل بھی ان لوگوں کو معاف کر دے۔ اللہ والے کی دعا قبول ہو گئی اور وہ تینوں پھر سے بلی سے انسان بن گئی۔ وہ ساس کہنے لگی کہ بیٹیوں میں نے تم کو ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا، لیکن تم لوگوں نے مجھے اپنی ماں نہیں سمجھا، کیا اب تم مجھے ماں کہتی ہو یا نہیں؟ وہ کہنے لگیں کہ ماں جی آپ ہی ہماری ماں ہیں، ہم سچے دل سے آپ سے راضی ہیں، بس آپ بھی ہم سے راضی ہو جائیں، چلیں آپ ہمارے ساتھ گھر چلیں، وہ آپ کا گھر ہے جس کو آپ نے بسایا ہے، آپ ہی کے دم سے وہاں رونق ہے، اب ہم سب مل کر پورے گاؤں کو کھانا کھلائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔